امریکہ کا ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے امریکی فوج ایران سے دوبارہ جنگ کی صورت میں پوری طرح تیار ہے۔ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی اب بھی مکمل طور پر برقرار ہے، ختم کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ایران پر دباؤ برقرار رکھا جائے گا، پابندیاں بدستور نافذ رہیں گی۔ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ عالمی سلامتی کے لیے امریکہ ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا۔ پیٹ ہیگسیت نے پاکستان کو امریکہ کا مخلص دوست بھی قرار دے دیا۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں گفتگو۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے مذاکرات میں شاندار کردار کا بھی اعتراف کیا۔ امریکہ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے ساتھ حقیقی دوستی ہے۔ ایران جنگ جاری رکھی جائے یا نہیں، امریکی صدر تذبذب کا شکار۔ وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں 2 گھنٹے جاری رہنے والا اہم اجلاس بے نتیجہ رہا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کا امریکی صدر پر تیسری بار سفارتکاری سے غداری کا الزام۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کا کہنا ہے امریکہ بحری ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے، مذاکرات میں بھی حد سے زیادہ مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ امریکی اقدامات سے سفارتی عمل پر اعتماد مجروح ہوا۔ ایران پر دباؤ کی پالیسی مذاکرات کے منافی ہے۔ آبنۂ ہرمز میں کسی قسم کی مداخلت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران کا 2 ٹوک اعلان۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنۂ ہرمز کا انتظام اور کنٹرول صرف ایرانی بحریہ کے پاس ہے، یہاں سے گزرنے کے لیے ایرانی فورسز سے اجازت لینا لازمی ہے۔ آبنۂ ہرمز سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20 بحری جہاز گزرے۔ ایران کا چین اور روس کو آبنۂ ہرمز پر خصوصی سہولیات دینے اور قریبی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کارروائی صدر ٹرمپ کے دور میں ایران کے خلاف شروع کی گئی معاشی مہم کا حصہ ہے۔ عمان نے آبنۂ ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ ایران کی مدد پر عمان کے خلاف پابندیاں لگیں گی۔ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی آہستہ آہستہ ختم کی جائے گی۔ IMF کا بجٹ میں ٹیکس چھوٹ سے انکار۔ سولر اور ای وہیکلز مہنگی ہونے کا امکان۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس 8 سے بڑھا کر 18% کرنے کی سفارش۔ سولر پینلز پر GST 10 سے 18% کرنے کی تجویز زیر غور۔ الیکٹرک کاریں، بائکس، رکشے اور بسیں مزید مہنگی ہونے کا خدشہ۔ الیکٹرک پک اپ، ٹریکٹر اور ڈبل کیبن گاڑیوں پر بھی ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کا 327 ارب روپے کے ری فنڈز فوری جاری کرنے کا مطالبہ۔ برآمد کنندگان کو 100 ارب روپے تک ریلیف کا امکان۔ صنعت کاروں کی حکومت سے بجلی، گیس اور ٹیکسوں میں کمی کی اپیل۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بجٹ میں 200 سے زائد ترقیاتی منصوبے ہر صورت مکمل کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ خزانہ کے مطابق اگلے مالی سال کے بجٹ میں 80% ترقیاتی فنڈز جاری منصوبوں کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ 20% فنڈز نئے منصوبوں کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ ترقیاتی منصوبوں میں میگا پروجیکٹس کو ترجیح دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید پر صفائی کے شاندار انتظامات پر ستھرا پنجاب کی ٹیم کو خراج تحسین کہا۔ بے مثال اور تاریخی صفائی آپریشن منظم نیٹ ورک اور محنت کا نتیجہ ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار آپریشن کلین کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ سیف سٹی اتھارٹی کے ذریعے صفائی آپریشن کی مسلسل نگرانی کی گئی۔ اصل ہیروز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جیسے ہمیشہ کہتی ہیں کہ وہ ہیروز ہیں کہ جب ہم عید منا رہے تھے، جب پنجاب کی عوام عید منا رہی تھی، تو یہ جو ستھرا پنجاب کے سولجرز ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، وہ گلی محلے صاف کر رہی تھی، عید گاہیں صاف کر رہی تھی، مساجد صاف کر رہی تھی، علائشیں اٹھا رہی تھی۔ اس طرح کا لگاؤ ان سولجرز نے دیا، اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ان کو سلوٹ کرتی ہیں۔ عید پر ستھرا پنجاب اتھارٹی نے صفائی کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ جب پنجاب کے عوام عید منا رہے تھے تو ستھرا پنجاب اتھارٹی کے سولجرز کام کر رہے تھے۔
انہوں نے 72 گھنٹے کام کیا. 3 روز میں 3,76,000 ٹن ویسٹ اکٹھا کیا گیا. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کہتی ہیں عید کے تینوں دن نہ صرف ویسٹ جمع کیا گیا بلکہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ بھی کی گئی. تمام معلومات ڈیجیٹل ڈیش بورڈ پر موجود ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب 3 دن اسپتال میں داخل رہیں لیکن ان کا دھیان ستھرا پنجاب اتھارٹی کی جانب تھا. سینئر وزیر پنجاب کا ستھرا پنجاب اتھارٹی کے سینیٹری اور فیلڈ ورکرز کو 10,000 انعام کا اعلان. وزیر اطلاعات حسنہ بخاری کا کہنا تھا پنجاب حکومت نے عید صفائی آپریشن کامیابی سے مکمل کیا. عید صفائی آپریشن میں 1,84,000 ورکرز نے حصہ لیا. وزیر اطلاعات حسنہ بخاری کا کہنا ہے ستھرا پنجاب کی 60,000 گاڑیاں بھی آپریشن میں شامل تھیں. قربانی کے جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگانے والی گاڑیوں نے 60 لاکھ کلومیٹر کا سفر کیا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. لاہور میں تیز ہوائوں کے ساتھ طوفانی بارش اور ژالہ باری. سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 44 ملی میٹر ریکارڈ. جوہر ٹاؤن 37.5, لکشمی 30 ملی میٹر اور مغل پورہ میں 29 ملی میٹر بارش ہوئی. تیز بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر. 100 سے زائد فیڈر اسٹریپ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبہ بھر میں طوفانی بارشوں کے دوران تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم. برساتی پانی کی فوری نکاسی کے لیے واسع آپریشنز کی مسلسل نگرانی اور مؤثر مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت. وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی کی مظفر آباد آمد. عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات. وفاقی کمیٹی میں رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, قمر الزمان قاہرہ, راجہ پرویز اشرف, طارق فضل چودھری شامل. عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے. ایکشن کمیٹی مہاجرین کی 12 نشستوں کا خاتمہ چاہتی ہے. آئی ایم ایف مافیاز کے کنٹرول میں ہے. حکمرانوں کو اپنی عیاشیاں ختم کرنا ہوں گی. 3 سال کے لیے پیٹرول کی قیمت 250 روپے لاک کی جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے معیشت کا پہیہ چلانا ہوگا ورنہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا. ایران کے ساتھ آزاد تجارت کا اعلان ہونا چاہیے تھا. ہمارے حکمران امریکہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. سارا دن سیاسی جماعتوں پر الزامات لگانے والے گلگت بلتستان میں انہی جماعتوں کے اتحادی بن جاتے ہیں. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کہتی ہیں حافظ نعیم کے جھوٹے بیانیے نے جماعت اسلامی کو جماعت منافقت بنا دیا ہے. عامروں کے ادوار میں اقتدار کے مزے لینے والے آج کس منہ سے ہمیں بی ٹیم کہہ رہے ہیں. کراچی میں واٹر ٹینکرز کا موت کا کھیل جاری. کورنگی کراسنگ کے قریب ٹینکر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا. موقع پر ہی جاں بحق. حادثے میں 2 افراد زخمی, اسپتال منتقل کر دیا گیا. پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے مودی کی 10 سالہ مہم ناکام. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مودی نے 2016 میں پاکستان کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے کا اعلان کیا تھا. پاکستان آج واشنگٹن, بیجنگ, تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے. پاکستان خطے میں تنہائی کی بجائے علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا اہم فریق بن چکا ہے. پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارتی حکمت عملی الٹا خود بھارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی. انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں دفعہ 21 شامل کرنے کی منظوری. پنجاب حکومت نے خصوصی سیکیورٹی کیسز کے لیے علیحدہ عدالتی طریقہ کار متعارف کرانے کی منظوری دے دی. مخصوص دہشت گردی مقدمات کو خصوصی سیکیورٹی کیس قرار دیا جا سکے گا. کیسز میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ATC ججز میں سے خصوصی جج نامزد کریں گے.